بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون۔ آج کی اس مبارک مجلس میں ایک نئی سورت الانبیاء شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اپنے کرم اور فضل سے اس کو مکمل فرما دیوے، اس میں آئے ہوئے علوم، انوار، برکات سے اللہ ہم سب کو دنیا آخرت میں مالا مال فرماوے۔ اسی صورت سے 70ویں سپارے کی بھی شروعات ہوتی ہے۔ اس صورت کا نام ہے انبیاء، یعنی نبیوں والی صورت۔ اس صورت کے اندر 18 نبیوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، 16 نبیوں کے۔ اس صورت کے اندر 16 نبیوں کے قصے اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اور لگتا ایسا ہے کہ ان 16 اللہ کے نبیوں کے قصے کی برکت سے اس صورت کا نام سورہ انبیاء رکھا گیا، نبیوں کی صورت۔ اگرچہ قرآن کی ایک دوسری صورت ہے جس کا نام سورہ انعام ہے، اس میں 18 نبیوں کے قصے تذکرہ بیان کی تذکرہ ہے، لیکن سورہ انبیاء پہلے نازل ہوئی، سورہ انعام بعد میں نازل ہوئی۔ تو یہ صورت میں 16 نبیوں کے واقعات اور قصے ہیں۔ یہ صورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں 112 آیتیں ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ یا سورہ ابراہیم کے بعد اور سورہ نحل سے پہلے، سورہ حامیم سجدہ یا سورہ ابراہیم کے بعد اور سورہ نحل سے پہلے 71 یا 73 نمبر کے اوپر نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، یہ چاروں صورتیں نازل ہونے کے اعتبار سے، اللہ کے یہاں سے آنے کے اعتبار سے بالکل شروع زمانے کی صورتیں ہیں، اور یہ میری بہت پرانی دولت اور کمائی ہے جن کی میں ہمیشہ حفاظت کرتا ہوں۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ذُنُّون یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت اس صورت میں 80 اور 87 نمبر کے اوپر ہے۔ جو مسلمان بندہ بھی اس کے ذریعے سے کبھی بھی اللہ سے دعا کرے گا، اس کی دعا قبول کر لی جائے گی۔ اس میں انی کنت من الظالمین میں انسان کے اپنے خود کے مجرم اور گنہگار ہونے کا اقرار ہے، اور وہی دعا ہے۔ گویا کہ یہ بڑی اہم صورتوں میں سے ہیں۔ اب ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں، جن کی رحمت سب کے لیے ہیں، جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت نزدیک آ گیا، اور وہ تو غفلت کی حالت میں منہ پھرائے ہوئے ہیں۔ یہاں خاص طور پر
جو لوگ قرآن کو مانتے نہیں ہیں، نبی کو مانتے نہیں ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتے نہیں ہیں، ان لوگوں کو خطاب ہے، مینشن ہے، سمبودھت کیا گیا ہے کہ ان کا حساب نزدیک آ چکا۔ حساب کا مطلب کیا؟ ایک میننگ یہ ہے کہ موت، اور ہر آدمی کی موت بالکل قریب ہے۔ مرنے کے بعد قبر کے اندر حساب کتاب شامل ہو جائے گا، اور قیامت بھی مراد ہو سکتی ہے، اس لیے کہ دنیا میں اب تک جتنے سال ہو گئے، اب آنے والے زمانے میں اتنے سال باقی نہیں ہیں، اسی لیے کہ یہ آخری نبی کی آخری امت، آخری کتاب ہے، اس لیے اب دنیا کا زمانہ زیادہ باقی نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں، غفلت کو ختم کرو اور جو ہے آخرت پر یقین کرو، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ ان لوگوں کے پاس نصیحت کی کوئی بھی نئی بات یا تازہ بات ان کے رب کی طرف سے آتی ہے تو وہ اس کو کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ فضول چیزوں میں ان کے دل مشغول ہے، یعنی اس زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہے، قرآن اللہ کے یہاں سے آ رہا ہے، تازہ قرآن آ رہا ہے، نئی آیتیں آ رہی ہے، نئی صورتیں آ رہی ہے، لیکن یہ لوگ قرآن کو اس طریقے سے سنتے ہیں کہ بس اس کی طرف دھیان ہی نہیں، اس طریقے سے یہ لوگ سنتے ہیں۔ قرآن کی کوئی نئی آیت آئے گی، قرآن کی کوئی آیت پڑھی جائے گی تو وہ لوگ کھیلتے ہوئے، ہنسی کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل اللہ سے غفلت میں ہوتے ہیں، آخرت سے غفلت میں ہوتے ہیں، اس طریقے سے وہ قرآن کی آیت کو سنتے ہیں۔ اور قرآن کی آیت سننے کے وقت یہ اپنے کھیل میں، تماشے میں، اپنے کام میں اسی طرح لگے رہتے ہیں، قرآن کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ حالانکہ قرآن کی آیت پڑھی جائے تو پورے دھیان سے سننا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کی آیت جب پڑھی جائے تو بات چیت بھی مت کرو، قرآن کی آیت پڑھی جائے تو پورے دھیان سے سنو، پوری اہمیت سے سنو، پورا دھیان دو، اور قرآن کی آیت کا مذاق مت اڑاؤ، کھیل مت بناؤ۔ لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ ان کے دل تو کھیل میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ ظالم چپکے ایک دوسرے کے کان میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ محمد تو تم جیسا ہی ایک معمولی انسان ہے، پھر کیوں تم لوگ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی ان کے جادو میں پھنس جاتے ہو؟ ان دشمنوں کے دل، بے ایمانوں کے دل بالکل کھیل میں ہیں، غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، فضول چیزوں میں ان کے دل، دماغ، سوچ، وچار مشغول ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کو پورے دھیان سے سننا چاہیے تھا، لیکن یہ لوگ قرآن کی طرف دھیان نہیں دیتے، اور چپکے کان میں
اسلام کو مٹانے کی سازش کرتے ہیں، اسلام کو ختم کرنے کی گندی پلاننگ کرتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک معمولی آدمی ہے، جنرل کامن مین ہے، نبی نہیں ہے، جو ایک دل کو لبھانے والا، دلکش دل ربا قرآن کلام سناتے ہیں، اور تم اس کلام اور قرآن کی وجہ سے تم ان کو نبی مت مانو، اس میں تو جادو ہے۔ کیا تم ان کی جادو کی بات سننے کے لیے جاتے ہو؟ کیا تم جادو کی بات سننے کے لیے ان کے پاس جاؤ گے، حالانکہ تم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، قرآن کی بات، یہ لوگ غفلت سے سنتے تھے، اس پر مذاق اڑاتے تھے، اور پھر پرائیویٹ میٹنگیں کرتے تھے، اور کان میں چپکے باتیں کرتے تھے، نبی کے خلاف، قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف میٹنگ کرتے تھے۔ یہ ظالم لوگ کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے جیسے انسان ہیں، ان کی باتوں میں جادو ملا ہوا ہے، لہذا ان کی بات کو مت سنو۔ نبی وحی کے ذریعے سے ان کی خفیہ باتیں، ان کے پرائیویٹ مشورے بتا دیتے تھے، تو اس کو وہ لوگ جادو کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ ان جادو والی بات میں تم مت پھنس جاؤ۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم۔ رسول نے کہا جو بات آسمانوں اور زمین میں کہی جاتی ہے میرے رب اس کو جانتے ہیں۔ چھپ کر کوئی بھی بات کہی جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ تو سب چیزوں کو سننے والے اور ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اے لوگو، میرے رب تو ہر بات کو جانتے ہیں، جو بات آسمان میں ہے، جو بات زمین میں ہے، جو بات چھپی ہوئی ہے، جو بات ظاہری ہے، میرے اللہ ہر بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لہذا اس اللہ کی پکڑ سے تم بچ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون۔ بلکہ ظالموں نے تو یہ بھی کہا یہ قرآن پریشان کرنے والے خوابوں، خیالات کا مجموعہ ہے، بلکہ اس قرآن کو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، خود بنا لیا ہے، بلکہ وہ محمد شاعر ہیں۔ سو جیسے پچھلے پیغمبر نشانی اور معجزے کے ساتھ بھیجے گئے، ایسے ہی ہمارے پاس کوئی بڑی نشانی وہ محمد لاوے۔ سبحان اللہ، قرآن کی کتنی بڑی بے ادبی کی ان لوگوں نے۔ کہنے لگے کہ جیسے کوئی آدمی رات میں خواب دیکھتا ہے، دن بھر کوئی ٹینشن میں ہو، الجھن میں ہو، اور دن بھر کا ٹینشن، الجھن، گندے گندے خیالات، تو یہ تمام گندے خیالات، وچار دن بھر کے وہ دماغ میں جمع ہوتے ہیں، اور پھر رات کو آدمی گندے خواب دیکھتا ہے۔ بس اسی طرح کا یہ قرآن کلام ہے۔ تو جس طریقے سے ایک ٹینشن والا آدمی جو سوچتا رہتا ہے، وچارتا رہتا ہے، فکروں میں رہتا ہے، پھر رات کو پریشان کرنے والے خواب دیکھتا ہے، تو کہنے لگے کہ یہ قرآن تو جو ہے یہ اس طرح کے خواب ہے، خواب کی باتیں ہیں۔ تو کبھی تو نفسانی خیال، شیطانی خیال، اس طرح کی باتیں کہنے لگے۔
تو ان لوگوں نے قرآن کو کبھی جادو کہا، کبھی پریشان کرنے والے خواب کی باتیں اور کہانیاں کہا، کبھی کہا کہ قرآن تو اللہ پر بہتان ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اور کہنے لگے یہ قرآن شاعری ہے۔ تو اس طرح کی الگ الگ تہمت کی باتیں یہ لوگ قرآن مجید کے بارے میں کہنے لگے، حالانکہ قرآن اللہ کا کلام، حالانکہ قرآن سچا کلام، حالانکہ قرآن اللہ کی باتیں، اللہ کے یہاں سے آئی ہوئی باتیں، لیکن ان لوگوں نے قرآن کے لیے ایسی غلط غلط کامنٹ کی، غلط غلط تبصرے کیے، غلط غلط نامناسب باتیں ان لوگوں نے کہی۔ کہنے لگے پہلے زمانے میں نبی اور رسول لوگ جیسے کہ معجزے دکھلاتے تھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی معجزہ لا کر کے دکھلاوے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں معجزے چمتکار دکھلائے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون۔ حالانکہ جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا وہ بستی والے ایمان نہیں لائے، تو کیا یہ لوگ اپنی مانگی ہوئی نشانی کو دیکھنے کے بعد ایمان لائیں گے؟ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ اگر تم سچے واقعی نبی اور رسول ہو تو ہمارے مانگے ہوئے ڈیمانڈ کیے ہوئے خاص معجزات دکھاؤ۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پچھلی امتوں میں اس کا تجربہ ہو چکا، لوگوں نے آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ پچھلی امتوں نے نبی سے معجزہ مانگا، خاص معجزہ مانگا، اللہ نے نبی اور رسول کے ہاتھ پر وہ معجزہ دکھلایا، پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اللہ کا قانون ہے منہ سے مانگا ہوا معجزہ دکھانے کے بعد جو قوم ایمان نہیں لائے گی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عذاب کے ذریعے ختم کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ چونکہ یہ امت محمدیہ ہے، آخری امت ہے، امت مرحومہ ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں آپ کی برکت سے دنیا کے عام عذاب سے اللہ نے حفاظت میں رکھا ہے۔ اسی لیے یہ مکہ والے، یہ عرب کے کافر لوگ جو معجزے مانگ رہے ہیں وہ دکھلانا مناسب نہیں ہے، مصلحت نہیں ہے، اسی لیے کہ معجزات آئیں گے پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو عمومی عذاب میں تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور اس امت کو نبی آخری کی برکت سے اللہ عام عذاب دینا نہیں چاہتے ہیں۔ اور دیکھو ان مکہ کے لوگوں نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو پھر کب ایمان لائیں گے؟ یہ تو خالی ضدی ہے، ڈیمانڈ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے، تو اب کافروں سے کہو اگر تم خود اس بات کو جانتے نہیں ہو تو نصیحت کا علم رکھنے والوں سے پوچھ لو۔ اللہ تعالی نے اس آیت کے ذریعے سے بتلا دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی جتنے رسول آئے سب مرد ہوتے تھے، کسی عورت کو اللہ تعالی نے نبی نہیں بنایا۔ یہ بھی اللہ کی حکمت
اللہ کی مصلحت، اللہ کی قدرت، اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، تمام نبی رسول اللہ نے مردوں کو بنایا۔ تو اس آیت میں یہی بات فرمائی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، رسول آئے، وہ مرد آئے تھے۔ آگے آیت کے اندر فرمایا گیا کہ اے نبی کو نہ ماننے والو، اے قرآن کا انکار کرنے والو، اگر تم کو یہ بات معلوم نہ ہو تو اہل کتاب سے پوچھ لو، یہودیوں سے پوچھ لو، عیسائیوں سے پوچھ لو، یہودی اور عیسائیوں میں سے جو ایمان لے آئے ان کو پوچھو، اور جنرل یہودی اور عیسائیوں کو پوچھ لو، اس لیے کہ پچھلے زمانے کے اندر تورات، انجیل، زبور، یہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر، عیسائیوں پر اتاری تھی، وہ لوگ جانتے ہیں، وہ لوگ نالج رکھتے ہیں، ان کو پوچھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے اندر انسان میں سے نبی بنائے، بشر کو نبی بنایا، مرد کو نبی بنایا، کسی فرشتے کو نبی نہیں بنایا۔ اس آیت کے ذریعے ایک بڑی سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو آدمی جاہل ہو، جس کو شریعت کے احکام معلوم نہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی شریعت کے جاننے والے عالم کی تقلید کرے، وہ واجب ہے۔ یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا، اس کے حوالے سے نقل کیا جا رہا ہے کہ جو آدمی جاہل ہو، شریعت کو جانتا نہ ہو، وہ کسی عالم سے پوچھ کر کے اس کے مطابق عمل کرے۔ شریعت بہت بڑی ہے، بہت گہری ہے، شریعت کی بہت سی باتیں ایسی ہے جو عوام نہیں جانتے، تو ان کو علماء کرام سے، قرآن حدیث فقہ مسائل جاننے والوں سے پوچھ کر کے عمل کرنا چاہیے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ اور ہم نے ان رسولوں کو ایسا جسم بنا کر پیدا نہیں کیا کہ وہ کھانا ہی نہ کھاتے ہو، اور وہ ایسے بھی نہیں تھے کہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے رسولوں کو فرشتہ نہیں بنایا، نبیوں کو فرشتہ نہیں بنایا، جنرل عام انسانوں جیسی باڈی، بدن، جسم عطا فرمایا۔ ہر نبی کھانا کھاتے تھے، فرشتے کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ ہر نبی پانی پیتے ہیں، فرشتے نوری مخلوق پانی نہیں پیتے ہیں۔ تقریباً 1-2 کے سوا تمام نبیوں نے شادی کی، فرشتے نوری مخلوق شادی نہیں کرتے ہیں۔ تمام نبیوں کو استنجے کا تقاضا ہوتا تھا، فرشتے نوری مخلوق استنجا نہیں کرتے ہیں۔ ہر نبی کو کچھ نہ کچھ تکلیف، بیماری لگی تھی، فرشتے نوری مخلوق ہے، ان کو کوئی بیماری تکلیف ہوتی نہیں ہے۔ اور تمام کے تمام نبی انسان تھے، اور انسانوں کے لیے اللہ نے زندگی مقرر کی ہے۔ ہر نبی اپنے وقت پر دنیا میں آئے، وقت پورا ہوا انتقال کیا اور دنیا سے چلے گئے۔ تو ہر نبی انسان، مرد، لہذا اپنا ٹائم پورا کر کے انتقال کر کے چلے گئے۔ کوئی انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء أهلكنا المسرفين۔ پھر ان رسولوں سے جو وعدہ ہم نے کیا تھا وہ سچا کر کے دکھلایا، پورا کر کے دکھلایا۔ پھر ہم نے ان رسولوں کو اور رسولوں کے سوا جن کو ہم نے چاہا ان سب کو عذاب سے بچا لیا،
اور جو لوگ حد سے باہر نکلے تھے ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا اعلان ہے کہ جو ایمان لائے گا اس کو ہم بچا لیں گے، جو ایمان نہیں لائے گا، رسول کی مخالفت کرے گا، ہم اس کو عذاب کے اندر ہلاک اور برباد کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا، اللہ کا وعدہ پورا کہ جن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ان کو اللہ نے عذاب سے بچا لیا، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے، اللہ کی فرما برداری اور شریعت کی بارڈر سے باہر نکل گئے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں ہلاک کر دیا۔ لہذا یہ ہسٹری، دنیا کی تاریخ، یہ دنیا کا اتہاس ہے، لہذا آخری زمانے کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر چھوٹا موٹا عذاب دنیا میں بھی بھیجیں گے اور آخرت کے اندر بھی عذاب ہے۔ معلوم ہوا اسراف یہ ہے کہ آدمی شریعت کی بارڈر سے باہر نکل جاوے، شریعت پر عمل نہ کرے، یہ بھی ایک اسراف ہے، خطرناک اسراف ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ پکی بات یہ ہے کہ ہم نے تمہارے پاس ایسی کتاب اتاری جس میں تمہارے لیے کافی نصیحت ہے، جس میں تمہارا تذکرہ ہے، پھر بھی تم اتنی بات سوچتے نہیں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عربو، اے عرب کے لوگو، ہم نے تمہارے پاس قرآن جیسی کتاب بھیجی، اس میں نصیحت ہے، کافی نصیحت ہے، اور اتنی پیاری نصیحت کے باوجود تم لوگ سمجھتے نہیں ہو۔ قرآن جیسی کتاب عربوں کی لینگویج میں آئی، عربک لینگویج میں آئی، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑی شرافت کی بات ہے، تمہارے لیے بڑی شہرت کی بات ہے کہ قرآن تمہاری عربی زبان میں آئی، تمہارے لیے عزت ہے کہ آخری کتاب، آخری نبی عربی زبان کے اندر، اور قیامت تک کے لیے تمہاری شہرت، پبلسٹی ساری دنیا کہ بھئی یہ قرآن آخری کتاب، آخری نبی کہاں آئے تو کہ مکہ مدینہ میں آئے، عربی زبان بولنے والے تھے، لہذا تمہیں عرب لوگوں کو تو اس کی قدر کرنا چاہیے۔ آج قرآن کی برکت سے، آخری نبی کی برکت سے، کعبہ کی برکت سے، مینا عرفہ مزدلفہ صفا مروہ کی برکت سے عرب کے لوگوں کو پوری دنیا میں اللہ نے عزت عطا فرمائی، شہرت عطا فرمائی، لہذا عربوں کو بھی اللہ تعالی نے یہ نعمت جو عطا فرمائی تو عربوں کو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور قرآن پر سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے، قرآن پر عمل کرنے والا بننا چاہیے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہ عرب لوگ سوچ لیوے، اگر یہ قرآن عربی زبان میں نہ ہوتا، آخری نبی عرب میں نہ ہوتے، اور اللہ نے کعبہ یہ مکہ عرب میں نہ بنایا ہوتا تو آج عرب قوم کو دنیا میں کوئی نام لینے والا بھی نہ ہوتا، کوئی ان کو پوچھنے والا بھی نہ ہوتا، یہ امی ان پڑھ تھے، قرآن نے ان کو کہا، لیکن یہ آخری نبی کی برکت سے، قرآن کی برکت سے ان کی شہرت ہو گئی، ان کی پبلسٹی ہو گئی، پوری دنیا میں ان کا نام ہو گیا، قیامت تک نام رہے گا۔ بس اللہ کی اس نعمت کی قدر کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، آخری نبی پر ایمان لاؤ۔ کتنی بڑی بات اس آیت کے اندر بیان کی گئی۔ تو اس قرآن کے اندر تذکرہ موجود ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اس کے اندر جو ہے
ہم لوگوں کو کیا کام کرنے کیا کام نہیں کرنے، یہ ساری نصیحت کی باتیں ہیں، عربوں کا خصوصی تذکرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سچا پکا ایمان والا بنا دے اور جو ہے ناشکری سے اللہ تعالی